عرض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں، انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار کربلا کی زواری نصیب فرمائے۔ ممبر پہ حکم ہوا ہے کہ ایک خاتون ہے جو ICU میں ہے، غالباً بانو بلقیس ان کا نام ہے۔ میرا مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا انہیں شفائے کلی عطا فرمائے۔ آپ تمام احباب جہاں جہاں سے جتنے قدم چل کے تشریف لائے ہیں، بانیان کی یہ فرش ادا بچھائی، پڑھنے والوں کی پڑھائی، ماؤں بہنوں کا قدم قدم چل کے آیا، اور مجھ حقیر کے چند الفاظ میری مخدومہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں، آمین کہیے گا اور ثواب میں شریک ہو جائیے گا۔ میرا مالک ہم گنہگاروں کی آنکھوں کو امام وقت کی زیارت نصیب فرما۔ میرے مالک امام علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرما۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکتی؟ اللہ آپ کو سلامت رکھیں، مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ آپ تمام موالیان کا قدم قدم چل کے آیا، میری مخدومہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ صورتحال آپ تمام مومنین کے سامنے ہے۔ عزت بھری فرش ادا مجھ سے پہلے جاری تھی اور میرے بعد بھی جاری رہے گی۔ انشاءاللہ یہ سلسلے ایسے ہی چلتے رہیں گے اور کربلا والوں کی یاد میں یہ ذکر ہوتا رہے گا اور فرش ادا بجتی رہے گی۔ بالکل ویسے ہی حاضری لگوانی ہے جیسے مصر کے بازار میں جناب یوسف کے خریداروں میں کسی ضعیفہ نے اپنا نام لکھوایا تھا۔ بازار مصر میں خریداران جناب یوسف کی قطار لگی ہوئی تھی، اور اس میں ایک ضعیفہ آئی اور اپنا نام درج کروا کے چلی گئی۔ اتنے خوبصورت داستان نوا اور قصہ گو اور اتنے اچھے اچھے مدحت سرا میرے مولا کے یہاں موجود ہیں، تو ان میں میری حاضری بالکل ویسے ہی ہوگی جیسے اس ضعیفہ نے اپنا نام لکھوایا تھا، لیکن صورتحال ذرا سی مختلف ہے کیونکہ وہ مصر کا بازار تھا، یہ علی کے بیٹے کا نہیں تھا۔ بات کو شروع کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں جہاں بھی ماحول چلتا گیا وہی نوکری کریں گے، زندگی باقی ہے، اور جب مجھ سے اچھا پڑھنے والے آئیں گے تو ان کے حوالے ممبر کر دیں گے۔ سامعین گرامی، بڑے آرام سے ایک مصرع عرض کر رہا ہوں کہ کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا اور۔ میں مظلوم کے ممبر پہ کھڑا ہوں اور میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں میرا اپنا گھر ہے، اور یہ والیان بھی آج یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مجھ سے زیادہ تھکے ہوئے ہیں۔ میں نے کل رات تقریباً میر پور خاص میں 3 بجے ممبر چھوڑا ہے، 2-2:30 بجے ممبر چھوڑا ہے، اور وہاں سے یہ تقریباً 12 گھنٹے کی ڈرائیو تھی جو میں کر کے، کچھ میرا بھائی چلاتا رہا، کچھ میں چلاتا رہا، وہ جیسے تیسے کر کے بھی یہاں گھر تھا، حاضری واجب سے بھی زیادہ تھی، وہ میں آ گیا۔ آپ پلیز اگر میری بات آپ کو بڑے پیرائے پہ لگے تو آپ صرف مسکرا دیجئے گا، بڑے پیرائے پہ نہ لگے تو سامعین گرامی چپ بیٹھنا آپ کا بنتا ہے، میں آپ کے بیٹھنے میں بھی راضی ہوں، بس میرے جملوں کو وزن کر کے اگر حقدار ہوں تو دعاؤں سے نوازیے گا۔ دوسرے مصرے پہ فیصلہ کریں تاکہ میں بھی سوچوں کہ مجھے کتنا پڑھنا ہے۔ کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا اور، قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا اور۔ میرے محترم آپ صرف ہاتھ کھول دیں یار، میں کوئی آپ کے سامنے وہ نہیں رکھ رہا، آپ صرف مطمئن ہو کہ مجھے سنیں گے اور کوئی سنیں گے۔ سارا دن دادے دیتے رہے ہیں، مجھے نہیں بھی دیں گے تو کوئی قیامت نہیں آئے گی، تھوڑا ریلیکس ہو کے بیٹھیے پلیز۔ کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا اور۔ آپ تسلی رکھیے، میں کوئی ریکوائرمنٹ آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا، بس مجھے دیکھیے ایسے کہ مجھے اتنا پتہ چلے کہ میری بات آپ تک جا رہی ہے۔ کیا ہوگا عداوت، شیعہ سنی بھائی میرے تشریف فرمائے، اور پہلے بندے سے لے کے آخری صف تک کے عزادار کے درمیان علی عباس عسکری اور اس کے درمیان امام وقت علیہ السلام کی ذات ضامن ہے۔ میں شیعہ اور اہل سنت دونوں بھائیوں کو گلے سے لگا کر اتحاد بین المسلمین کی آب و ہوا کو برقرار رکھتے ہوئے ایک مشورہ دے رہا ہوں۔ مشورے پہ عمل بھی نہیں مانگ رہا، مشورے پہ داد بھی نہیں مانگ رہا،
12 घंटे का सफर है और खुदा की कसम एक लंबा सफर करना है। बंधे हुए मेरे हाथ हैं, इनकी लाज रखिएगा। आप सामईन सिर्फ मशवरे पे गौर कीजिएगा। अगर मेरा मशवरा काबिल गौर हो तो हाथ उठाइएगा, काबिल गौर ना हो तो फिर कह रहा हूँ आपका चुप रहना बनता है। बात मेरी शुरू हो गई है। क्या होगा, पहले बंदे से लेके आखिरी बंदे तक, अंकल जी दुआ फरमाइएगा सफेद रीश है खबर। क्या होगा अदावत का सबूत इससे बड़ा, और कुरान में लिखा और है दुनिया ने पढ़ा। और तो अली अब्बास अस्करी माफी मांग के कह रहे हैं, मुफ्ती से कभी नुस्खे इस्लाम न लेना, होता है मरज और वो देता है दवा। और मेरे मौला ने हाथों के सलाम, मुफ्ती से कभी नुस्खे इस्लाम न लेना। मुफ्ती से कभी नुस्खे इस्लाम न लेना, होता है मरज और वो देता है दवा। मोबाइल छोड़िए और हाथ उठाइए। क्या होगा अदावत का सबूत इससे बड़ा, और कुरान में लिखा और है दुनिया ने। मेरे भाइयों, मेरे मौला आपको सलामत रखे। अगर मेरी बात पसंद आए तो जरूर तावन कीजिएगा। क्या होगा अदावत का सबूत इससे बड़ा, और कुरान में लिखा और है दुनिया ने पढ़ा। और तो मुफ्ती से कभी नुस्खा इस्लाम न लेना, होता है मरज और वो देता है दवा। होता है मरज और बंदे नूं सट इत्थे लगी होवे ते पट्टी इत्थे बंद दित्ती जावे ते कोई काम जुड़दा है। हो जी ज्यादती है ना। होता है मरज और जनाब अली इमरान जाफरी साहब मेरे मौला के बहुत अच्छे जाकिर हैं। अभी जनाब हैदर रिजवी का नाम ले रहे थे तो मेरी भी वो याद में आ गए। मैं भी 2 मिसरे जनाब हैदर रिजवी साहब के इसी लखनऊ की ज़मीन में पढ़ रहा हूँ। और बाखुदा अगर उनके मिसरे लखनऊ लेवल के ना होते तो अली अब्बास अस्करी खबर कभी पढ़ने का रिस्क ही ना लेता। अब वो हकदार हैं तो मैं पढ़ रहा हूँ। और इस हसीन रात में ये जो अब आपने मेरे मौला का नाम लेना है ना, ये जो इस्हाल होगा, ये मैं शहीद की रूह को करता हूँ। ये एक तोहफा हमारी तरफ से उनके नाम अमाल में दर्ज हो जाएगा। मिस्र बाखुदा आसमान से बड़ी पामाल जमीन है। मिर्जा गालिब जिसे इमाम शौरा कहा जाता है, ये उसकी जमीन है। या रब न वो समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, दिल और दे उनको जो न दे मुझको ज़बां। और है और भी दुनिया में सुखनवर कई, लेकिन कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और ये इतनी पामाल, हर किसी ने कुछ न कुछ मेरे भाई लिखा है। लेकिन इस जमीन पर अली अब्बास अस्करी आपको शान मौला अली सुना रहा है। आखिरी सफ तक कमवाली सर उठाए अली अब्बास अस्करी अपने घर में खड़े होके, अपने शहर में खड़े होके माफी मांग के कह रहे हैं, मुझे नहीं देखना इस हाथ को देखना। पीर फलक शहर जहां जहां जनाब अब्बास अलमदार मेरे आका छोटे हजरत के मोतकिद बैठे हैं, ज़हीर वो कैसे हाथ नहीं उठाएंगे। और जो नहीं मानता उससे अली अब्बास अस्करी मुतालबा भी नहीं कर रहा। क्या होगा अदावत का, हाथ को देखना फैसला खुद करना, सबूत इससे बड़ा। और कुरान में लिखा और है दुनिया ने पढ़ा। और अरे होता है मरज और वो देता है दवा। और तो माफी मांग के कह रहा हूं, हारून को अब्बास से बिल्कुल न मिलाना। मूसा की दुआ और है ज़हरा की दुआ। जो हाथ उठा सकता है वो हाथ बुलंद करे। जो बैठे हैं मेरे मौला अब्बास के मोतकिद मिल के नारे हैदरी। क्या होगा अरे क्या होगा अदावत का सबूत इससे बड़ा। और बस अपने हाथ खोल दीजिए और कुछ भी नहीं कीजिए। क्या होगा अदावत का सबूत इससे बड़ा। और कुरान में वो प्यास थी कि समंदर में जाके लेट गए। मौला की कसम लत्ता वजूद बाहर नहीं चुक रही है, सिर्फ मुस्कुरा के देख लो। क्या होगा अदावत का सबूत इससे बड़ा। और नहीं मिलेगी दाद। और क्या होगा। मैं मेरे मोहतरम मिसरा पढ़ रहा हूँ और इस इतने हसीन मजमे में जिस बंदे को करोड़ फीसद नाज है ना कि वो अली के बच्चों का मातमी है, जिसे करोड़ फीसद फख्र है कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जंजीर जन है, आखिरी सफ में भी अगर बैठा है तो सर उठाए मैं उसके दिल की बात फिर दोबारा उस तक पहुंचाने लगा। और जो नहीं मातमी हमदानी बादशाह, उससे अली अब्बास अस्करी किस हौसले से कहे कि मुझे दुआ करे।
میری بات ماتمی سے ہے، لاہور جیسا شہر ہے، خدا را کبھی کبھی اپنے شہر میں پڑھنا ہوتا ہے، روز روز آپ کے سامنے نہیں زیارت آپ کی ہوتی، مولا کا واسطہ ضائع نہ کرنا۔ قافیہ کیا چل رہا ہے میرے بھائی؟ بڑا اور پڑھا اور مصرع کیا تھا؟ موسیٰ کی دعا اور ہے زہرا کی دعا اور ہوتا ہے مرض اور وہ دیتا ہے دوا اور سر اٹھائے ماتمی، معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، سر تابہ قدم خون میں جاتا ہوں نہا کر، ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا اور جو ماتمی ہے وہ سر اٹھائے، جو نہیں ماتمی وہ تکلیف ہی نہ کرے، مل کے بولو نعرہ حیدری۔ بھائی کیا بات ہے، بھائی کیا بات ہے، یہ آج سلامت رہے، یہ جوانیاں سلامت رہے۔ ایس پی سرسا ہوتا ہے مرض اور وہ دیتا، ایس پی سرسا کرما لیا، ہوتا ہے مرض اور وہ دیتا، میرا ویر بہت اچھا، ہوتا ہے مرض اور وہ دیتا ہے دوا، ارے سر تابہ قدم خون میں جاتا ہوں نہا کر، ماں صاحبان ممبر ماں پھر مشتاق گیا، ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا اور میرے لال، تو سر اٹھائیے اور شعر سنیے، ماں پھر بھی یہ کہتی ہے، بابا مجھے یاد نہیں پڑتا، فیڈرل بی ایریا کراچی انچولی، ماحول کیا بن گیا 13-14 شعبان کی درمیانی شب، جناب غفران مجتبیٰ صاحب کے یہاں انشاءاللہ دیکھ رہے ہوں گے تو میرے حق میں دعا ضرور کریں گے، اللہ کرے میں اپنے گھر میں سمجھا سکوں۔ قافیہ کیا چل رہا ہے؟ بڑا اور پڑھا اور دوا اور دعا اور، ارے ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا 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 اور، تو معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، ہاتھوں میں یہاں تیغ، تاریخ بند ہے، ہاتھوں میں یہاں تیغ وہاں لب پہ تبسم، ارے حیدر کی ادا اور ہے اصغر کی ادا اور، ہاں یہ ذات ہے، یہ ہاتھ سلامت رہے جو مشکل بات پہ بلند ہو رہے ہیں، مل کے بولو حیدر حیدر۔ ارے ہاتھوں میں یہاں تیغ وہاں لب پہ، نانا جی دعا فرمائے سن، ہاتھوں میں یہاں تیغ وہاں لب پہ تبسم، ہاں جی پڑھیں شعر اگلا، ریڈی اوکے، فریکوینسی میچ ہے ہماری، وائبز مل گئی ہیں، مینٹلی بن کے نہ کریکشن، ہوں میں پڑھتا پہ شعر، ان علمین کی قسم مولا گوائیں، کبھی اپنے اندر یہ نیت نہیں رکھی کہ پہلے والے سے بڑی پڑھنی ہے، یہ بعد والا میرے سے کم داد لے، مولا کی قسم یہ بارگاہ اتنی بڑی ہے، وہاں ہم جیسوں کی اوقات ہی نہیں ہے، ہمارے لیے یہی بہت بڑی بات ہے کہ ہم یہاں کھڑے ہو گئے یار، ہم اپنے حصے کی خیرات اپنے کاسے میں لیں اور جائیں اپنے کام کو، لیکن یہ دیکھنا ایسے اگر مجھے ایسے پرسنلی موٹیویٹ نہ کرتے تو خدا میں نہ پڑھتا، لیکن یا چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا نہیں ہے، حاصل نظم شعر ہے، منگ صرف یہ رہا کہ اے اپنے پورے محلے تم جڑے تسی ساڈے تو ایک قدم اتے بیٹھے ہو نا، اے ذرا سارے میرے نال بولے جے، تسی میرے نال رلو تو یہ تے ہے نہیں، میں پھر نظم ڈائریکٹ شروع کرتا ہوں، بس آپ کو میں ریڈی کر لوں۔ قافیہ کیا چل رہا ہے میرا بھائی؟ بڑا اور کیمرہ مین ذرا مجھے بندہ بتائیے جو نہیں مسکرا رہا یا جو نہیں سمجھ رہا، میں سمجھاؤں گا پھر وہ بھلے داد نہ دے سمجھا تو سکوں، بڑا اور پڑھا اور، بہت شکریہ مصرع دہرانے کا، دوا اور دعا اور، ہاں ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا، ارے حیدر کی ادا اور ہے اصغر کی ادا اور، تو معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں دیکھا نہیں رضوان، ارے دیکھا نہیں اس شان سے دریائے سخاوت، اور راہب نے کہا بس میرے مولا نے کہا اور، ہے کوئی لاہور میں شاعری سننے والا؟ مل کے بولو سخی لال کلندر، آپ سلامت رہے گا، آپ سلامت یہ اچھا خاصا دن میں کام ہو سکتا ہے، ایک پھٹا ہم رکھ لیتے تو کام سارا سولو ہوتا، لکڑیوں کے لیتے یہ دو دریوں پر اور بچ جاتی تو یہ کام سولتا، میں آیا اتنے ہونا ورنہ میں آپ کرا دے وہاں واحد مجلس ہے جہاں میں خود بانی ہوتا ہوں، لیکن کوئی نہیں، اگلے سال نہیں پائپ ٹوٹے گا، مولا تنوں بڑے رنگ لا دیں جی۔ راہب نے کہا تھک تو نہیں گیا؟ میرے بھائی کو نیند تو نہیں آئی ہوئی نا؟
راہب نے کہا بس، میرے مولا نے کہا، میرے مولا، ہاں جی بخار ہے، لیجئے قبول کیجئے، لیجئے، ورنہ اس شعر کے بعد میں نے کبھی اس کلام کا کوئی شعر بھی نہیں پڑھا، لیکن قبول کیجئے۔ راہب نے مانگیے گا میرے مولا سے کربلا کی زواری، اس شعر کے بعد نہ عطا کریں تو یہ گریبان حاضر ہے۔ راہب نے کہا بس، پھر فلک سے انکل رضا، میرے مولا نے کہا اور تو لاہور شہر ہے، معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں اعجاز، ارے اعجاز یہ دیکھا ہے فقط کرب و بلا میں، چلتی ہے ہوا تیز تو جلتا ہے دیا اور۔ مشکل بات ہے خریدار سر، ہاں یہ ہاتھ سلامت رہے میرے بھائی، یہ ہاتھ۔ ابھی علی عمران بھائی کہہ رہے تھے نا اسی چیز کا زمانہ ہے، مشکل بات ہم نہیں کریں گے تو ہمیں سننے والے کہاں جائیں گے؟ ارے اعجاز یہ دیکھا ہے فقط کرب و بلا میں، پیارا شعر ہے، بڑا شعر ہے، چلتی ہے ہوا، اعجاز یہ دیکھا، آپ لوگ مجھے کلام پورا کھولنے پہ مجبور کر دیں گے۔ اعجاز یہ دیکھا ہے فقط کرب و بلا میں، چلتی ہے ہوا تیز تو جلتا ہے دیا، جلتا ہے دیا۔ ڈرے تو نہیں ہو؟ پڑھ دیئے نا شعر، یہاں اگر ولایت علی دھڑک رہی ہے، دل نہیں ہے، اب ڈرنا نہیں ہے، بس کری شعر پڑھ رہا ہے۔ اور اگر میں اتنے کیمروں کی موجودگی میں سپیکر پہ منہ رکھ کے حوصلہ کر رہا ہوں نا پڑھنے کا بات، تو آپ میں اتنا کانفیڈنس ہو کہ آپ ہاتھ بھی اٹھا سکیں۔ بڑا اور پڑھا اور ذرا اور دوا اور دعا اور حیدر کی یدا اور ہے اصغر کی یدا۔ راہب نے کہا بس، میرے مولا نے کہا اور تو معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں زمانہ ہم ماتوں میں زنجیر یوں ہی کرتے رہیں گے، تو فتوے لگا اور لگا اور لگا اور۔ ہائے 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 ہائے، لاہور میں تیرے معیار کو سلام کروں، مل کے بولو حیدر حیدر۔ کیا بات ہے، اعجاز یہ دیکھا ہے فقط کرب و بلا۔ اب شیر نہیں پاس میرے اس سے بڑا اور۔ اب آسر یہ تھا وزن میں پورا مصرع کہا ہے معذرت کے ساتھ۔ شہزادہ قاسم شروع کرتے ہیں جناب، اور لاہور میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں شہزادہ قاسم۔ اتفاقاً کو میرے مولا کا کرم ایسا ہوا کہ وہ ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کی برسی تھی۔ سر جی آپ دیکھیں تو صحیح، جو شعر آ رہے ہیں آپ یقین کریں، نظم میں نے ایسی نکالی ہے کہ وہ ساتھ مجھے بھی چارج کرے گی۔ مولا کی قسم ہے، میں یقین جانے یہ اگر گھر نہ ہوتا، با خدا با خدا با خدا، میں جانتا ہوں کہ میں نے کس حال میں سفر کیے ہیں، یہ کس طریقے سے، مولا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں، لیکن میں آ گیا، میرا بالکل اپنا گھر ہے۔ مضمون اب میں شروع کر رہا ہوں، ریحان اعظمی صاحب کی برسی تھی، اس پہ جا کے جناب عباس علمدار کا ایک حملہ تھا، انہوں نے پڑھ دیا ایھا الناس دل حیدر قرار ہوں میں، اور میرے مولا نے بہت اس پہ کرم فرمایا، اور جہاں گئے وہاں سے ایک الگ ہی خیرات ہوئی۔ پھر اس کے بعد وہ 3 شعبان پہ کراچی میں جانے کا اتفاق ہوا تھا، امام حسین علیہ السلام کا آپ کے جشن پہ بھی پڑا تھا۔ جناب قاسم کا حملہ میں نے پرسنلی یہی سوچا تھا کہ یہ بھی کراچی سے شروع کرنا ہے، اہل زبان مجمع سے مہر لگواتا ہوں، پھر آ کر پنجاب میں پڑھتا ہوں، لیکن یہ کچھ ایسا ہو گیا کہ یہ شروع ہی پنجاب سے کر دی۔ اور مولا کی قسم ہے کہ میں کہتا ہوں زندگی کی خیراتیں ایک طرف، یہ خیرات ایک طرف۔ جناب قاسم کا حملہ ہے، آپ کے سامنے ممبر پہ 3 جگہ پہ حکم ہو چکا ہے، تو میں بات کر رہا ہوں، 160 بند ہیں، میں یہی نیت کرتا ہوں کہ میں 3 سے زیادہ نہ پڑھوں، باقی آپ جتنے سن لیں، بعد میں پڑھنے والے آئیں گے تو ان کے والے ممبر، جتنی دیر میں ہوں اتنی دیر مجھے سنیے۔ سامعین گرامی، 10 محرم 61 ہجری، کربلا کا میدان اور 13 سال کا ایک علی۔ علی پیر فلک شیر علی نام سن رہے ہیں، یہ علی نام ہے ہی ایسا، یہ علی، یہ پھر اچھی اردو بولنے والے مجھ سے لڑ پڑتے ہیں،
علی نام ہے ہی ایسا. اب آپ مجھے خود بتائیں جب تاثیر اس میں سامی یہ ہے تو اثر فیض گرامی کیا ہے؟ بات زیادہ مشکل تو نہیں کر رہا میں, تھوڑی سی مشکل کر دی. واپس آئیے واپس آئیے. 10 لاکھ کے سامنے ایک ٹیلے پہ اپنے گھوڑے کو روکا. اس مجلس میں بھی پچھلے سال کچھ باتیں ایسی کی تھیں جس کے بعد شاید مجھے سننے والوں کو پتہ چل گیا تھا کہ اس کا کانٹینٹ یا اس کی راہ کچھ اور ہے. میں داد کے پیچھے نہیں مرتا. معذرت کے ساتھ یہ زمانہ ایسا ہے, ایسا وقت آ گیا کہ تبلیغ ممبر سے بہت زیادہ ضروری ہے, جوان کی تعمیر بہت زیادہ ضروری ہے. ابھی میں اس طرف نہیں جا رہا, لیکن ایک بہت بڑی غلط فہمی کو حل کرنا. پلیز اپنے اندر سے یہ چیز ختم کر کے جائیے گا, میرے مولا علی وہ نہیں جن کا دل آیا تو کسی کا سر کاٹ دیا, کسی کا بازو کاٹ دیا, کسی کو جان سے مار دیا. جس علی کو میں نے مانا ہے نا, وہ علی بندے مارنے نہیں آئے تھے, وہ تو زندگیاں بانٹنے آئے تھے. شاہ صاحب, بھائی خاوے, بھائی فیصل, بھائی فیصل, بھائی فیصل, بھائی فیصل, بھائی فیصل, بندے مارنے نہیں آئے تھے, زندگیاں بانٹنے آئے تھے. رکھیے علماء کے سروں پہ قرآن. غلط نظریہ آپ لوگوں کو دیا گیا کہ علی کی اولاد لڑتی اچھا تھی. علی علیہ السلام کی اولاد تھی, جانتے ہیں, حیدر کرار کا خون تھا, اچھے لڑتے تھے, ان سے اچھا کوئی نہیں لڑ سکتا تھا. لیکن خطیب ممبر سلونی کے بیٹے بھی تھے, اگر لڑتے اچھا تھے تو پھر بولتے بھی اچھا تھے. محمد علیہ السلام کے گھر میں رضوان میرے بھائی جو ویلیو تلوار کی ہے وہی ویلیو قلم کی ہے. دنیا کو تلوار سے ہراتی ہے, علی کے بیٹے دنیا کو کردار سے ہراتی ہے. علی علیہ السلام کی اولاد دنیا کو گفتار سے ہراتی ہے. علی علیہ السلام کی اولاد دنیا کو اخلاق سے ہراتی ہے. علی علیہ السلام کی اولاد دنیا کو قلم سے ہراتی ہے. اس گھر میں جو ویلیو تلوار کی ہے وہی ویلیو قلم کی ہے. جناب عقیل محسن نقوی صاحب کی میں دل سے عزت کرتا ہوں, بہت بڑے باپ کے بہت ادیب بیٹے ہیں مولا کی قسم. ان کے 2 مصرے میرے ذہن میں آگئے. سورہ امام حسن پہ فرما گئے تھے, قلم کا کام قلم سے لیا ہے شبر نے, یہ لازمی نہیں ہر کام ذوالفقار کرے. انکل رضا مجھے کیا ضرورت پڑی, میں اچھی خاصی داد چھوڑ کے اس طرف چل پڑا. لیکن نہیں مرنا داد کے پیچھے, نہیں ہے داد ہمارا ٹارگٹ. جو داد کے پیچھے مرتے ہیں انہیں اگر نہیں ملتی تو پھر انہیں رات کو نیند بھی نہیں آتی. بھئی ساڈا ہن کی بڑھے گا, سانو داد نہیں مل رہی. اور داد والا اگر ابھی بھی کشکول نہیں بھرتا تو میرا پیٹ کم از کم بھر نہیں سکتا, مجھے قیمتی بات کر دیں گے. یہ بندے ہاتھوں کی لاز رکھوں گا. جناب قاسم خیبر شکن کے پوتے ہیں, لڑتے اچھا تھے. علی عباس عسکری صرف یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ بولتے کیسے تھے. تھکڑا نہیں, حالی تو گل شروع ہو رہی ہے. ارے بولتے کیسے ہوں گے, سر اٹھائیے گا. ان علمائن کی قسم, کل رات میرپور خاص مولا کی قسم, ان جملوں پر نظم شروع کرنے سے پہلے میرا جشن تمام ہو گیا تھا. یہ دیکھنا پتہ نہیں کتنا مجمع تھا. 10 لاکھ کے سامنے آ کے اپنے گھوڑے کو روکا اور 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی. شہزادہ قاسم نے اپنے گھوڑے سے نیچے اترے. تاریخ حرب و ضرب, جاگنا جوانوں خدا را. علی عباس عسکری اپنے قد سے بڑی بات کر رہا ہے. تاریخ حرب و ضرب میں عربستان والوں میں رواج تھا, کوئی بھی جنگجو اگر میدان جنگ میں جاتا تھا تو تلوار چلانے سے پہلے رجز بیان کرتا تھا, جس میں بتانا پڑتا تھا میں کون ہوں, میرا باپ کون ہے, میرا دادا کون ہے. 3 پشتوں کے نام بتانے پڑتے تھے, اپنا, اپنے باپ کا, اپنے دادا تک کا نام, اپنے پردادا تک کا نام بتانا پڑتا تھا کہ میں کون ہوں. اب پتہ چلا ایک وجہ یہ بھی تھی جس وجہ سے علی کے دشمن پہلی صف میں کھڑے نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, ارے کوئی بات نہیں, جسے نہیں سمجھ آئی اس کے لیے کوئی بات نہیں. لڑنا تو ہے نہیں بندے سے بھی, تو کیوں نہیں بولیا میرے نال, تیرے تے ہن میں کیس کراواں. تو نہیں سمجھ آئی تو چپ ہے. ارے ایک تو تلوار نہیں چلتی تھی, دوسرا اب نہیں بتانا پڑتا ہے نا کہ میں کون ہوں, میں کہاں سے ہوں, میں کیوں ہوں, میں کب سے ہوں, میں کس لیے ہوں. کوئی فیملی بیک گراؤنڈ کا تو پتا ہو. نہیں بتا سکتے تھے. اب یہ تمام چیزیں رکھنی ہیں اپنے, میں حقیقت بیان کر رہا ہوں مولا کی قسم. اپنے باپ کا نام بتانا پڑتا تھا کہ میں کس کا بیٹا ہوں.
जनाब अली अलैहिस्सलाम की औलाद से अच्छा पूरे अरब क्या पूरी जमीन पे कोई कलाम कर सकता है? 13 साल का अली आया 10 लाख के सामने, 160 बंदे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। मैं अपने घर में खड़ा हूं सामीन, ऊपर खुदा की जात है, नीचे कब्र है, इससे बड़ी बात मेरे पास नहीं है। मुझे मौला सजा दे अगर मैं कोई दाद की लालच में करूं। सामीन गिरामी, पूरी नज़म से वजनी जुमला शहजादे की रिज्ज़ का एक फिक्रा है, और अगर ना मुझे खैरात मिली, मौला की कसम मैं मिंबर छोड़ भी दूं ना, मुझे रंज नहीं रहना। बाखुदा वो बंदा नज़म सुनने का बर्दाश्त करने का हौसला ही नहीं रखता। वो जो पीछे खड़े हैं बंदे, जड़ी बंदे दी कद बड़ी पई, मैं तो ना दपिया मौला दा वास्ता, वो बंदा क्या करने आ गया? पर पंचायत वाला जुमला वे जो नहीं सुन सकता, जो नहीं समझ सकता। बाबा जी 2023 में एक जुमला कहा शहजादा कासिम ने, मौला की कसम उसे एक जुमले पे शहजादा जंग जीत के अपने साथ ले गया। नहीं अली अब्बास अस्करी को पता कि लाहौर बार बार किन किन लोगों से किस किस मयार का जनाब कासिम सुनता है। 10 लाख की आंख में आंख डाली, मुस्कुरा के जुमला का और तमाचा मार दिया शामी रुखसार पे। ऐसे पेशानी पे हाथ रख के फरमाते हैं, कूफियो अरे शामियों, अरे तुम तो इस काबिल ही नहीं कि ये बता सको कि तुम कौन हो। हाँ, ये बात थी। अरे जा बड़ो, अरे तुम इस काबिल ही नहीं। मोहसिन जल्दी आ, मोहसिन बेड़ी निकल चली है, जल्दी आ, नज़म शुरू पे करता मैं। फैसल भाई नीचे आइए, मुझे बात करनी है आपसे। अरे तुम इस काबिल ही नहीं। अभी ये मुझे बता रहे थे पंजी रजब राणा नकी साहब को, मेरे मौला सलामत रखें, वो जो मौला अब्बास पड़ा है उसका अभी तक खुमार है। मैंने कहता हूँ आज इनका खुमार उतारते हैं जनाब कासिम सुना के। अब्बास अलमदार तो अब्बास अलमदार वो शहजादा सुनिए जिसने अब्बास से लड़ने के हुनर सीखे हैं। जनाब कासिम तो जनाब अब्बास के एक शागिर्द का नाम है। जनाब अब्बास तो दूर की बात, पहले शागिर्द सुनिए। अरे तुम इस काबिल ही नहीं हो। कितना गहरा जुमला था सामने। अरे तुसी इस जोगे ही नहीं भी तुसी ये दस सको भी तुसी कौन ही हो। फरमाया मैं बताऊंगा, मेरा नाम कासिम है। फरमाया मैं हैदर कर्रार का पोता हूं। हमसे सुनो हम कौन है। अरे मैं उस दादा का पोता हूं जिसने जगहों को कयाम बख्शे हैं। मेरे भाई हाथ खोल अपने। अरे सामईन मुझे बात करनी है प्लीज। वो और बंदे होंगे जो दांत लेने के लिए किसी को गाली देते होंगे, मैं ऐसा नहीं हूं। मैं कीमती बात करूंगा, हक बने तो बोलना। मैं उस दादा का पोता हूं जिसने जगहों को कयाम बख्शे। मैं उस दादा का पोता हूं जिसने वक्त को औकात अता किए हैं। मैं उस दादा का पोता हूं जिसने मिंबर सलूनी से दुनिया को बोलने की तहजीब दी है। पता नहीं लाहौर शहर कहां सुन रहे हैं, अली के पास अस्करी अपने नशे में पड़ रहे। कासिम फरमाते हैं मुझे नहीं पहचाना। फरमाया मैं उस दादा का पोता हूं जो जन्नत में नहीं रुका, वो जहां रुका वो जन्नत हो गई। अरे मेरे दादा ने कौसर नहीं पिया, उन्होंने जो पिया वो कौसर हो गया। अंकल जी मैं बात, मुझे बड़ा एतमाद है, ये आप चंद सामीन पे मुझे बड़ा पीर फलक शहर बड़ा एतमाद है। अंकल अल्लाह जुमले का मजा। इजाज भाई कनाडा टोरंटो बाबुल इल्म सेंटर तक बात भूल गई ना। मैंने करबला खैरात मांगी नहीं। जनाब कासिम की ललकार देखिए। अरे कूफियो चला जाए वो बंदा जो डर गया। अरे शामियों अरे हमसे लड़ते हो। अरे ये गुंगों की औलादें बोलते हुए कुरान का मुकाबला करेंगी। जागो जागो जागो। अरे कूफियो जुमला जुमला। अरे शामियों मेरा वीर जल्दी जल्दी बात आ रही है। अरे कूफियो मैंने बड़ा ठहर ठहर के पढ़ता हूँ, इतना जोर मैंने कभी नहीं लगाया मजलिसों में, लेकिन मोल। अरे कूफियो अरे शामियों अरे ये गुंगों की औलादें, अरे ये सहराई नस्ब के लोग, अरे ये बाप ना शनासा कबीले के बच्चे,
بعد نظم شروع کر رہا ہوں. ارے کوفیو پھر کہہ رہا ہوں جو ڈر گیا وہ ریلیکس ہو کے باہر چلا جائے. کمزور دل افراد کے لیے میری بات نہیں ہے. جو پورے اعتماد میں بیٹھا ہے جناب قاسم کا جملہ, ارے کوفیو, ارے شامیوں, ارے میرے چچا حسین کو چھوڑ کر نمازوں کے ڈھنڈورے پیٹنے والوں. سر جی وہ احمد فراز کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا یہ اپنے اس بھائی کو دیکھ کے. انہوں نے کہا تھا منتظر کب سے تحیر ہے تیری تقریر کا, بات کر تجھ پر گماں ہونے لگا تصویر کا. ہن بول میرے نام, ہن بول, تیری مہربانی ہے. تصور نے تیری تصویر کے منہ میں زبان رکھ دی. نمازوں کے رضان کا جملہ ملا آ رہا ہے, حسنی بات سنیے. ارے نمازوں کے ڈھنڈورے پیٹنے والوں, لاہوری شہر ہے نا. قاسم فرماتے ہیں ارے کوفیوں شامیوں, نشانے دراڑے دیوارے کعبہ سے دلوں میں بغض رکھنے والوں, اپنی پیشانیوں سے سجدوں کے نشان کھرچ کے پھینک دو. اب نظم شروع کر رہا ہوں, اب نظم شروع کر رہا ہوں. اب مزید بات نہیں کرنی, خطابت چھوڑیے شاعری پہ آتے ہیں. مجھے پہچان پورا لکھنوی لہجہ یہ جو رنگ پڑھ رہا ہوں کہ پاکستان میں سے پہلے یہ لہجہ آپ کو سننے کو ملے. بڑے ہیں میرے بابا کی جگہ, بازو پکڑ کے ممبر سے نیچے اتاریے گا. مجھے پہچانو کوفیوں اور شامیوں, قاسم ہوں کاروان شجاعت کا میر ہوں. اگر مولا عباس کا نشہ ٹوٹے تو, ارے قاسم ہوں, بابا جی اپنے تو پیچھے رہنے بھی آنکھوں مہربانی کرے. قاسم ہوں, فضائل کے حوالے سے نازک ترین مضمون ہے. میں 5 لائنوں کی آپ کو چھٹی دے رہا ہوں, 6 مصرے پہ رعایت نہیں ہے. فرمایا قاسم ہوں کاروان شجاعت کا میر ہوں, دونوں جہاں میں آپ ہی اپنی نظیر ہوں, ہر خیبری محاذ کا میں قلعگیر ہوں. ارے تلوار کا دھنی ہوں قلم کا امیر ہوں, اور تلوار کا دھنی ہوں, ارے تلوار کا دھنی ہوں, ارے تلوار کا ذاکر صاحب ہیں, ارے تلوار کا دھنی ہوں. سامعین گرامی, فرمایا قاسم ہوں کاروان شجاعت کا میر ہوں, دونوں جہاں میں آپ ہی اپنی نظیر ہوں, ہر خیبری محاذ کا میں قلعگیر ہوں. فرمایا تلوار کا دھنی ہوں. میرے مولا ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت جناب سردار وسیم العباس بلوچ صاحب برسر ممبر تشریف لے آئے. میرے مولا انہیں ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں. میرے مولا انہیں کبھی کسی کا محتاج نہ کریں. میرے مولا انہیں نظر بد سے محفوظ رکھیں. میرے مولا انہیں ایسا ہی اچھا رکھیں. انشاءاللہ وہ بھی آگئے اور ان سے بھی مجھے دعائیں لینی ہیں, اور جو بیٹھے ہیں آپ لوگوں سے میں دعائیں پہلے بھی لے رہا ہوں, اور ان سے اجازت لے کے بات شروع کر رہا ہوں. جناب قاسم کا حملہ, اب بالکل جہاں جہاں پہ بیٹھے ہیں یہ رم جم ختم کیجئے گا, میں بات شروع کر رہا ہوں. اتنا ہی پڑھنا ہے مجھے, 3 بند اور میں گیا. جناب قاسم کا حملہ, وسیم بھائی اللہ کرے میں سے. قاسم ہوں کاروان شجاعت کا میر ہوں, دونوں جہاں میں آپ ہی اپنی نظیر ہوں, ہر خیبری محاذ کا میں قلعگیر ہوں, تلوار کا دھنی ہوں قلم کا امیر ہوں. مجھے پہچانو شامیوں, ارے سینے میں دل ہے فاتح بدر و حنین کا, اور بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی حسین کا. ارے بیٹا حسن کا ہوں. شہزادہ فرما رہا ہے تلوار کا دھنی ہوں قلم کا امیر ہوں. او میرے بھائی, او میرے بھائی, ایسے نہیں کرو, مولا کا واسطہ. ارے تلوار کا دھنی ہوں, جناب قاسم فرما رہے قلم کا امیر ہوں. تلوار بھی ہے اور قلم بھی ہے. پھر بتا بھی دیا بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی, تو سپاہی. چوتھا مصرع سامعین گرامی اس نظم میں ایسا ہے, اس اگلے مسدس میں چوتھا مصرع ایسا ہے کہ وہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ اسے ضائع کیا جائے.
جہاں جہاں بھی میرے مولا کے عزادار تشریف لائیں۔ اگر آپ لوگ بور ہو رہے ہوں تو مجھے بتا دیجئے گا، آپ کی بات مکمل ہونے سے پہلے چلا جاؤں گا، لیکن بات کا قتل نہ کیجئے گا، میرا سفر برباد ہو جائے گا۔ اکیلا 13 سال کا علی 9 لاکھ کے دستوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتا ہے، ارے یکجا یہاں پہ کس کے سہارے ہوئے ہو تم؟ چاچا جی، ارے یکجا، چوتھا مصرع چوتھا مصرع بالخصوص، یکجا یہاں پہ کس کے سہارے ہوئے ہو تم؟ کیا سوچ کر وغا کے شرارے ہوئے ہو تم؟ ارے بزم حدیبیہ میں بھی ہارے ہوئے ہو تم، او بابا حسن کی صلح کے مارے ہوئے ہو تم۔ ظہیر، بابا حسن کی صلح کے، بابا حسن کی صلح کے، اب میں کس کو مخاطب کروں؟ اب ایک لمحے کے لیے مجھے بتائیں بھی، جہاں کہہ دیا تم مرے ہوئے ہو یا تم مارے ہوئے ہو، یا میرے بابا حسن نے تمہیں صلح کر کے مار دیا تھا، جہاں مرے ہوئے کہہ دیا، پیچھے بات کرنے کی کوئی گنجائش بچتی ہے؟ گل مکل گئی بھئی تم مرے ہوئے ہو، تم حسین بھئی یہاں سے دیکھنا ہے کہ آگے بات جناب امیر علیہ السلام کی اولاد اس سے آگے کلام کیسے کرتی ہے۔ مارے ہوئے ہو تم، فنش ہو گئے، ہن اس تو اتے کے گالوں سی رضوان گل سنی، ارے بابا حسن کی صلح کے مارے ہوئے ہو تم تو پھر سنو، ارے موسیٰ ہے، او موسیٰ ہے، ساحروں کے تماشوں سے کیا لڑے، او ہم مالک حیات ہیں، لاشوں سے کیا لڑے۔ جسے نہیں آتا بادشاہ قاسم سن لو، اس کی اپنی مرضی ہے۔ مل کے بولو نعرہ حیدری۔ ارے ہم مالک حیات ہیں، او ہم مالک حیات ہیں، لاشوں سے۔ چل پھر شعر قبول کر، جتے یاد ہوئے بھرا دے حق کی دعا کریں۔ میں کم سے کم 10 بند چھوڑ کے اگلا بیت سنا رہا ہوں۔ زبان کا وزن کرنا ہے میرے بھائی۔ لاشوں سے کیا لڑیں؟ فرمایا کوفیو، لاہور شہر ہے، پنڈ دیہات ہوتا تو میرا گلہ بنتا بھی تھا، گلہ نہ بھی بنتا تو ٹھیک تھی، یہاں گلہ بن جائے گا کیونکہ یہ پڑھی لکھی عوام میرے سامنے بیٹھی ہے۔ پلیز کوفیو، شامیوں، ارے کفر و نفاق و شرک کے پیدائشی غلام، رضا انکل کی زبان دیکھ لیجئے گا، اور اس زبان پر داد ملنا خدا کی قسم جہاد اکبر ممبر کے حوالے سے میں نہیں داد مانگ رہا، میں چاہ رہا ہوں آپ لوگ گھر میں جا کر صرف ایک لمحے کے لیے کہ لائیو نکالیں، لغت کھولیں، ان جملوں کا مزہ لیں، جو آپ لطف لیں گے وہی میرے سفر کی قیمت ہے۔ کفر و نفاق و شرک کے پیدائشی غلام، بد شکل و بد نصیب و بد اتوار و کج خرام، بد نسل و بد قماش و بد انجام و بد کلام، ارے سورج سے لڑنے آئے ہیں شب زادگان شام۔ بھئی یہ اندھیروں کی اولادیں، ارے سورج سے، ایسا میرا سورج سے، ہاں انکل جی یہ داد ہے، سورج سے لڑنے آئے انکل جی، پتہ نہیں کہنے مسئلہ یہ ہے کہ میں خدا دی قسم میرا لک ترٹے ہوا، میں اتنا تھکے ہوا، لیکن تسی میں نے مجبور پہ کریں دے ہی ہو، تو ان جتھے یاد آوے پتر دے حق کی دعا کرے پہ میں شعر پہ پڑھ دا، جو بھی سکتا کہ تسی تو میں حق لے رہے بنیے، لیکن یہ تلمی اس سے پہلے آپ نے نہیں سنی ہونی، سورج سے لڑنے آئے ہیں شب زادگان شام، جناب قاسم فرماتے ہیں شرم نہیں آتی، اور کوفیہ شامیوں، ارے خوشی سمجھ کے اچھلنا تو دیکھیے، اور چمگادڑوں کا دن میں نکلنا تو بیٹھا ہے کوئی مشکل بات کا خریدار، ارے غم کو خوشی سمجھ کے اچھلنا تو دیکھیے، ارے چمگادڑوں کا دن میں، چمگادڑوں کا دن میں نکلنا تو
बाखुदा इसमें ऐसा बंद है, मुझे खुद तशनगी रहेगी। मेरे पीछे शख्सियत वो मौजूद हैं जिन्हें बाखुदा मेरे मौला जानते हैं, मैं खुद से ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। मैं कम पढ़ूँ, मैं उन्हें ज़्यादा ना बैठाऊँ, लेकिन तशनगी रहेगी कि मैं इसका बंद नहीं पढ़ सका। न हिम्मत है, न सिचुएशन है, न वक्त है। वरना मैं सिर्फ आपको 2 मिसरे सुना रहा हूँ। ऐसा तमाचा मारा है जनाबे कासिम ने शामी लश्कर के चेहरे पे, खुदा की कसम आज तक नस्लें याद रखेंगी। ऐसी बात करते हैं इस घर के ज़ाहिरन बच्चे। शहजादा फरमाता है, मैं हूँ 13 साल का, हूँ अकेला, लेकिन अकेला समझने वाली खुशफहमी में न रहना, ये बात याद रखना, शुजाअतों के सहीफों का मैं नतीजा हूँ। अरे यही बहुत है कि अब्बास का भतीजा। बैठा है कोई मुश्किल जुबान का वजन करने वाला, अरे अब्बास का भतीजा, ओ मैं अब्बास अलमदार का, शुजाअतों के सहीफों का मैं नतीजा हूँ। अरे यही बहुत है कि अब्बास का, और मौला की कसम ये कोई 2-4 सामीनी ऐसे हैं जिनकी मोटिवेशन पे मैं पढ़ रहा हूँ, वरना हर बंदा इन बातों का खरीदार हो ही नहीं रहा। यही बहुत है कि अब्बास का रम्ज, किनाया, सवाल, तशबीह, तरतीब, इस्तिलाई हवाले से, नगमगी के हवाले से, चाशनी के हवाले से, लुगत के हवाले से, तफहीम के हवाले से, क्राफ्ट के हवाले से, ख्याल के हवाले से, बंदिश के हवाले से, काफिया बंदी के हवाले से, हर हवालों से अब देखना कि शेर लिटरेचर के पैरायों पे पूरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा। 5 लाइनों की छुट्टी, छठे मिसरे पे अकेला भी कीमत दे तो मैं राजी हूँ। फरमाते शर्म नहीं आती, फौजे कसीर देख के इतरा रहे हो तुम, किस माँ की लय में बद्र ओहद गा रहे हो तुम, अरे बुग़्ज़ अबू तुराब में बल खा रहे हो तुम, ओ खामोश है तो मुंह पे चढ़े आ रहे हो तुम, अरे मुंह पे चढ़े आ रहे, मेरा भाई मुझे तरह ना करी, अरे खामोश है तो मुंह पे चढ़े आ रहे हो तुम। शामियों ये बात याद रखना, टुकड़ों में बांट देंगे लबों की कमान को, और गुत्ती से खींच लेंगे तुम्हारी ज़बान। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आखिरी एक बंद और मिंबर छोड़ो। टुकड़ों में बांट देंगे लबों की कमान को, अरे गुत्ती से खींच लेंगे, गुत्ती से खींच लेंगे तुम्हारी आखिरी 6 मिसरे। सारा मजमून मैंने छोड़ दिया, सारा मजमून जहां भी पूरे मुल्क में पड़ा है। सामीने ग्रामी, जनाबे कासिम की बात से ऊपर पढ़ने की नौबत ही नहीं आई। जिंदगी में पहली बार रात मीरपुर खास में जनाब के हमले के 2 बंद पड़े हैं, वरना हमला कहीं नहीं पड़ा, या एक बंद अभी हमले का पढ़ रहा हूं और इसी पे सलाम कर रहा हूं। बात कर रहे थे, अब हमले की बात सुनिए। शहजादे ने हमला शुरू किया, वो लश्कर पे लश्कर उलटने शुरू किए। यहाँ तक मिसरा है, अब्बास से नामवर से जो हरफे दुआ लिया, लश्कर समेत शेर ने रन को उठा लिया। अब्बास से नामवर से जो हरफे दुआ लिया, लश्कर समेत शेर। सरदार वसीम साहब, एक सिचुएशन है, अल्लाह करे मैं समझा सकूं। अब्बास से नामवर से जो हरफे दुआ लिया, लश्कर समेत शेर ने रन को उठा लिया, वहशत से कोहसारों ने सर को झुका लिया, और रुस्तम ने अपने मुंह को कफन में छुपा लिया। बहुत शुक्रिया। रुस्तम ने अपने मुंह को कफन में आखिरी 6 मिसरे पढ़ूं, कफन में छुपा लिया। बादशाह हमला कर रहे थे, शहजादे का हमला चल रहा था। तारीख गवाह है, अरज़क मलऊन जो जनाबे कासिम से स्पेशली लड़ने के लिए आया था, 11 से लेकर 17 बेटों तक उसकी तादाद मिलती है। कम से कम 11 ज्यादा 17 बेटे वो लेकर जनाबे कासिम के सामने आया और हमला करने के लिए। जनाबे कासिम के सामने कतार बना के उसके बेटे आते गए। 11 या 17 बेटों को जनाबे कासिम ने वासिल जहन्नम किया। अब खुद आया, अब खुद बहुत बड़ा पहलवान था सामीने ग्रामी, बहुत बड़ा पहलवान था, जनाबे कासिम के मुकाबले में आया। फिर हुआ क्या, एक लफ्ज है फील। आखिरी 6 मिसरे हैं, आखिरी 6 लाइनें, आखिरी 16 से 20 सेकंड।
فیل عربی زبان میں کہتے ہیں ہاتھی کو. اب استعارہ دیکھنا ہے. ارزق، ہاں ارزق اصول فیل، ارزق لڑنے کے لیے آیا. علی عباس عسکری مصرع پڑھ رہا ہے. مصرع ہے کہ وہ پیکر نفاق، وہ ارزق، وہ فیل مست. مست ہاتھی. میرا برا جڑے جڑے چپ رہے ہو نا، جڑے جڑے چپ رہے ہو نا، ایک باری جیوگرافی کھول کے نا تسی مست ہاتھی بھی کھائے ہوندہ کیویں گے. یا میرا اللہ توان کسے ہلے ہوئے ہاتھی دے پیٹے پاوے توان لگ پتہ ونجے بھی ہوگا ہوندہ کیویں. وہ پیکر نفاق، وہ ارزق، وہ فیل مست. اب کافیہ دیکھنا ہے. وہ پیکر نفاق، وہ ارزق، وہ فیل مست، اپنی اجل کا کرتے ہوئے خود ہی بندوبست. کافی ہو گئے دو، پیچھے 4 لائنیں رہ گئیں. وہ پیکر نفاق، وہ ارزق، وہ فیل مست، اپنی اجل کا کرتے ہوئے خود ہی بندوبست. مصرع ہے بیٹوں کے داغ جھیل کے آیا لگا کے جست. جمپ لگا کے جناب قاسم کے سامنے آیا. کافی میرے بھائی کتنے ہو گئے؟ وہ پیکر نفاق، وہ ارزق، وہ فیل مست، اپنی اجل کا کرتے ہوئے، بہت شکریہ، خود ہی بندوبست. بیٹوں کے داغ جھیل کے آیا لگا کے جست، آئی صدا نجف سے میرے لال دو شکست. آئی صدا نجف سے. ممبر چھوڑا ہے علی عباس عسکری، آخری 2 لائنیں رہ گئیں. وہ آخری ہاتھ کو میرا سلام. آئی صدا نجف سے میرے لال دو شکست. شہزادے نے چہرے کا رخ انور کا رخ کیا آسمان کی جانب اور مسکرا کے فرماتے ہیں دادا جان، دادا علی، ابھی تک میں نے کیسے کیسوں کو واسل جہنم کیا ہے. آپ نے غیر منک، آپ نے ابھی تک کسی کو حکم دیا. آپ ابھی فرما رہے ہیں اسے شکست دوں، آپ ابھی کہہ رہے ہیں اسے واسل جہنم کروں. میرے آقا، میرے دادا سرکار خیر تو ہے، ابھی تک نہیں دیا. یہ حکم دینے کی وجہ کیا ہے؟ اب جو جنت سے میرے مولا علی کا جواب آیا وہ سنیے. زحمت تمام زندگی رہی تو آپ کو سلام کریں گے. یا علی مدد. آئی صدا نجف سے میرے لال دو شکست. کیوں؟ جنت سے میرے مولا کی آواز آئی قاسم شکست دینا بنتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے میرے چاند ہر حال میں نہیں آتا اس بندے کو اردو سننا جو سن کے سمجھ کے مسکرا بھی نہیں سکتا. ہر حال میں لعین کی گردن مروڑنا یہ منکر غدیر ہے، اس کو نہ چھوڑنا. مل کے بولا نعرہ حیدری. شہنشاہ ذکر مصائب شہنشاہ ذکر مصائب اس نماز دا آخری سجدہ ادا کرنگے سردار وسیم عباس بلوچ صاحب. 26 اگست سالانہ شبیداری امام بارگاہ قصر علی بھیکھیوال ملک بھر دے ذاکرین علماء اکرام انشاءاللہ تعالیٰ خطاب فرمائیں گے. ہون جناب شہنشاہ ذکر مصائب بحر المصائب اپنی مثال آپ جناب عزت ماب سردار وسیم عباس بلوچ صاحب جو کہ شبیہ ذوالجناح برآمد کروان گے. بعد ماتمداری ہوئے گی. میری دعا ہے کہ اللہ اور آل محمد، رضا بھائی، اجاز بھائی، تمام بھائیاں دی زندگی دراز فرمائے. زین بھائی نو حیاتی علا ماتمی عطا فرمائے. اسی طرح میری مراد 14 رمضان جناب عزت ماب الطاف گوہر صاحب علی مسجد امام بارگاہ شہر شیخ پورہ محلہ جگیر آباد جشن ہو رہا ہے سرکار امام حسن علیہ السلام دا. تمام ذاکرین انشاءاللہ تشریف لے آ رہے ہیں.